السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستوں، میں ہوں استاد معین اختر سکسیس ٹیم کے پلیٹ فارم سے، اور آج ہم یہ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ پاکستان میں کامیاب ہونا کیسے ممکن ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مشکلات بہت زیادہ ہیں، ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے، انفلیشن مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ اتنی مشکلات کے باوجود کوئی بندہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں ایک زبردست قسم کی سکسیس سٹوری، سر اخلاق احمد صاحب، جو کہ CEO ہیں، فاؤنڈر ہیں اور ڈائریکٹر ہیں ایپیسول گروپ آف کمپنیز کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر۔ جی وعلیکم السلام کیسے ورحمۃ ہیں سر اللہ۔ آپ؟ الحمدللہ اللہ کے آپ انہی سارے مشکل حالات کو فیس کرتے ہوئے ماشاءاللہ اتنے کامیاب ہو سکے، آخر کیسے یہ سب ممکن ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے آج پاکستانی قوم کے ان نوجوانوں سے بات کرنے کا کہ جن کے لیے زندگی ابھی سٹارٹ ہو رہی ہے اور انہوں نے محنت بھی کرنی ہے۔ اصل میں پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی خاص عنایت ہے کہ اس نے ہمیں یہ بڑا خوبصورت ملک عطا کیا، اور نہ صرف یہ کہ ملک عطا کیا ہے بلکہ شاندار قوم بھی عطا کی۔ اس قوم میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ اگر وہ پوری دنیا کی تاریخ کو بدلنا چاہے تو وہ بدل سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، اور اس کوشش کے راستے پر جو بھی چلے گا وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ مسائل، مشکلات میرا خیال ہے دنیا کے ہر ملک میں موجود ہیں، کہیں پہ کچھ آسانیاں ہوتی ہیں، کہیں پہ مشکلات ہوتی ہیں، اور دونوں چیزیں پیرلل چل رہی ہوتی ہیں۔ پاکستان میں گو کہ مشکلات زیادہ ہی ہیں، لیکن اس کے باوجود میرا خیال آسانیوں کا بھی ایک سلسلہ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اگر کوئی ہمت کرے، کوشش کرے، محنت کرے تو وہ نتیجہ خیز ہوگی، اور وہ انشاءاللہ کسی نہ کسی منزل پر اس کو لے کر پہنچے گی۔ میرا تو اس پر یقین ہے، اور زندگی کے آغاز سے لے کر اب تک میں نے یہی دیکھا ہے کہ انہی حالات سے گزرتے ہوئے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ سر آپ نے جو سٹارٹ کیا ایکچولی دیٹ واز فرام نو ویئر، کہ آپ کے پاس کچھ نہیں تھا جیسے آپ فرما رہے تھے، اور اس کے بعد ماشاءاللہ آپ نے کوشش کی ڈٹرمنیشن کے ساتھ، اور آپ کے لیے پھر راستے بنتے چلے گئے۔ تو کیا اس کے لیے کوشش ضروری ہے، یا بندہ یہ سوچے کہ لک کی وجہ سے کامیاب ہوا جا سکتا ہے، خوش قسمتی ہے بس؟ اصل میں دیکھیں، ایفرٹ جب بھی آپ نے کرنی ہوتی ہے، کوشش جب بھی کرنی ہوتی ہے، اس کوشش کا آغاز آپ کے اپنے اندر سے ہوتا ہے۔ آپ ڈٹرمنیشن کے ساتھ کوئی راستہ چنتے ہیں، اس کا انتخاب کرتے ہیں، اس کام کا آغاز کر لیتے ہیں، اس کام کو پھر لے کے چلنا شروع کرتے ہیں۔ ایک اللہ ہے جو مدد کرتا ہے، آپ اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں، تو وہ دینے والا بھی ہے، ذات وہی ہے دینے والی۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان ایک محنت کر رہا ہو اور اللہ رب العالمین اس محنت کا اجر اور صلہ اس کو نہ دے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو ہمارا یقین ہے کہ وہ صلہ ملے گا، اور نیک اعمال کا صلہ تو آخرت میں ملے گا، اور ایفرٹ کا صلہ اس دنیا میں بھی ملے گا۔ تو یہی میرا خیال ہے کہ اصل بات ہے کہ جب آپ ایفرٹ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں تو مشکلات جیسے بھی ہوں، مسائل جیسے بھی ہوں، آپ کہیں نہ کہیں راستے پر چلتے چلے جاتے ہیں۔ اگر میں اپنی سٹوری کو دیکھوں تو وہ اللہ کی ذات سے امید اور ایک کوشش کی پوری سٹوری ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہاں سے اس کا آغاز کروں، کیونکہ سٹوری لمبی ہے اور وقت جو ہے وہ ذرا کم ہے، تو میں اختصار کے ساتھ کوشش کروں کہ چند باتیں آپ سے کر لوں۔ میں خیال ہے کہ اگر میں اپنی زندگی کو دیکھوں تو وہ سٹارٹ ہوئی ہے ٹاٹ کے اسکول سے۔ پرائمری اسکول ہوتا تھا، اور وہ آپ کو ابھی تو شاید اسکول کافی ایڈوانس ہو گئے ہوئے ہیں، یہ میونسپل کارپوریشن کے جو اسکول ہوتے ہیں وہاں پہ ٹاٹ ہی ہوا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں ٹاٹ کے اسکول سے ہی میں نے بھی اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ کچھ سال میں ایک پرائیویٹ اسکول میں رہا، میرے والدین نے مجھے بہت قریب گھر کے اسکول کے وہاں داخل کر دیا، لیکن وہاں پہ کسی نہ کسی وجہ سے میں خوش نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا اچھا بیٹا تم یہاں خوش نہیں ہو تو پھر یہاں چلے جاؤ، بڑا اسکول ہے۔ تو بڑا اسکول کی خواہش میں وہاں چلا گیا، لیکن پتہ لگا وہاں تو ٹاٹ بچھے ہوئے ہیں۔ تو اینی ہاؤ وہاں سے پھر آغاز ہم نے کیا۔ پرائمری میں نے وہاں سے کراس کی، پھر میں پاکستان ریلویز کا اسکول تھا، میرے والد محترم پاکستان ریلویز سے ریٹائر ہوئے، وہ مکینیکل انجینئر تھے اور ریلوے میں ہی انہوں نے زندگی گزاری،
اور ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ پتہ نہیں بعد میں بات یاد آئے کہ نہ آئے، وہ گریڈ 19 سے آلموسٹ اینڈ پہ تھے جب وہ ریٹائر ہوئے، اور جس دن ریٹائر ہو کے وہ گھر آئے تو ان کے پاس ایک سائیکل تھی. تو اتنی ایمانداری سے انہوں نے اپنی ساری زندگی ایک گورنمنٹ آفیسر کے طور پر گزاری. ان حالات میں پھر جس وقت میں بی آر اسکول میں داخل ہوا تو میں ایک ایوریج اسٹوڈنٹ کے طور پر وہاں آئیڈینٹیفائی ہوتا تھا، لیکن ٹیلنٹ موجود تھا، کچھ نہ کچھ تھا جس کی ایفرٹ جو ہے وہ کرنی چاہیے تھی. تو ایک ایونٹ اس طرح کا ہوا کہ اب میں پھر وہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی کروانے والا ہوتا ہے. ایونٹ اس طرح کا ہوا کہ کوئی ٹیچر نے ایک دن صبح صبح لوگوں کو لیٹ آنے پہ سب کی پھینٹی لگائی، تو پھینٹی میری بھی لگ گئی. اب وہ پھینٹی ایسی لگی کہ میرے ہاتھوں پہ کوئی نشان پڑ گیا. تو میں گھر میں آیا، میں نے شور مچا دیا کہ یہ دیکھیں جی ٹیچر نے کیا کر دیا، ہاتھ مارا ہے، یہ کر دیا. تو والد صاحب کو بھی بڑا غصہ چڑھا. انہوں نے کہا اچھا چلو ہم صبح چلتے ہیں. انہوں نے جا کے اس کلاس ٹیچر سے بات کی. مجھے یقین ہے کہ انہوں نے بڑی ہمبل کی ہوگی، اس لیے کہ ان کی اپنی شخصیت بڑی ہمبل تھی. اچھا وہ اس واقعے کے بعد وہ ٹیچر نے کیا کیا کہ روزانہ مجھے دیکھنے لگ پڑا صبح شام کہ یہ کیا کر رہا ہے، اور میں ان کی نظروں میں آ گیا. اب جب نظروں میں آپ ٹیچر کی آ جائیں تو ظاہر ہے پھر آپ کو فوکس بدلنا پڑتا ہے. تو اب روزانہ میرا کام بھی چیک ہو رہا ہے، صبح شام اسے سنا بھی جا رہا ہے. تو نتیجے میں یہ نکلا کہ میں 7th سے آنورڈ انبیٹیبل ہوا اپنے اسکول میں، اور میں فرسٹ پوزیشن پہ آ گیا. الحمدللہ میٹرک تک میں اس کو مینٹین میں نے کیا. اور جو میرا سیکنڈ ہوتا تھا نا، وہ ایک دن مجھے کہنے لگا کہ اب تو وہ بھی میکینیکل انجینئر ہے اور ڈیسکون کے اندر وہ بڑی اچھی پوزیشن پہ ہیں. تو ایک دن وہ مجھے کہنے لگے کہ اخلاق کبھی کبھی دل کرتا تھا دعا کر کے کہ یا اللہ یہ کسی طریقے سے بیمار ہو جائے تو آج پیپر ہی نہ دے پھر ہی ہم فرسٹ آئیں گے، ورنہ یہ فرسٹ آئے گا. الحمدللہ کہ وہ ساری ایک سٹوری بنی. اور میٹرک میں نے کیا. میٹرک کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور، جو کہ لاہور کے سب لوگوں کے لیے ایک بہت ہی وش لسٹ کا ٹاپ ہوتی ہے، وہاں پہ میں رہا، راوین رہا. 2 سال میں نے انٹر وہاں سے کیا. وہاں پہ ظاہر ہے ایک اچھا کمپٹیٹیو انوائرمنٹ ہوتا ہے اور کمپٹیشن بڑے ہائی لیول پر ہوتا ہے. جو ٹاپرز ہوتے ہیں بورڈ کے وہ سارے وہیں پر ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ کمپٹیشن کا ایک موقع ملا. عادت میری ہمیشہ سے تھی کہ کمپٹیشن میں میری کوشش ہوتی تھی کہ مجھے کہیں نہ کہیں سے پکڑنا ہے، ٹاپ کی طرف جانا ہے. تو وہ بھی انٹر اللہ کا شکر ہے ایک اچھے نمبروں کے ساتھ میں انٹر سے پاس ہوا. اور یو ای ٹی میں نے پھر ایڈمیشن لے لیا. الیکٹریکل ٹاپ پہ ہوتی تھی، الیکٹریکل میں ایڈمیشن لے لیا. تو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ساری سیدھی کرتا جاتا ہے. الیکٹریکل انجینئرنگ میری مکمل ہوئی 90 کے اندر. ڈسٹنکشنس تھی میری بہت سے سبجیکٹس کے اندر، آلموسٹ کوئی 60% سبجیکٹس میں میری ڈسٹنکشنس تھیں. اس کا ایک الگ سرٹیفکیٹ مجھے ملا. پھر بی ایس میری آنرس کے ساتھ ہوئی. اس کا ایک کرائٹیریا اس زمانے میں ایگزسٹ کرتا تھا، اب بھی ایگزسٹ کرتا ہے، ایک نمبر آف پرسنٹیج اور پھر اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ. تو بی ایس آنرس میرا کمپلیٹ ہوا. بی ایس سی الیکٹریکل انجینئرنگ ود آنرس، یہ میری کمپلیشن ہوئی. اس کے بعد پھر میں نے اپنے کیریئر کا آغاز وابڈا سے کیا. وابڈا جوائن میں نے کر لی. کوئی 8-8.5 سال میں وابڈا میں رہا. اس دوران میں ایوننگ سیشنز کے اندر سے میں نے ماسٹرز پاور انجینئرنگ میں کی اور ایم بی اے میں نے پنجاب یونیورسٹی سے مکمل کر لیا. اس ایجوکیشن کے بعد پھر پروگرام یہ بنا کہ اب میں وابڈا کو چھوڑ دوں اور پرائیویٹ سیکٹر میں اپنی اسٹرگل کا آغاز کروں. تو اے بی بی سعودی عربیہ میں نے جوائن کی. اٹ واز بیک ان 1998 جب میں سعودی عرب چلا گیا. الحمدللہ حج عمرے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کیا اپرچونٹی وہاں پہ، اور ایک اچھی آرگنائزیشن میں ایک اچھے کیریئر کے ساتھ میں آگے کو جا رہا تھا. اب پھر وہی بات کہ اسٹوری کافی لمبی ہے اور اس کو کٹ شارٹ کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں. تو جس وقت میں وہاں پہ جاب کر رہا تھا، ان دنوں میں میری مدر اور فادر وہ ایجڈ تھے. آئی تھنک کہ اس وقت 75 کے قریب ان کی ایج ہوگی. تو ان کو میں چھوڑ کے گیا تھا گھر. میرے بھائی اور میرے باقی لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن ان کی اٹیچمنٹ میری اور میری فیملی کے ساتھ، میری بچی خاص طور پہ سب سے بڑی، اب اس کی شادی ہو گئی ہے، شی از آرکیٹیکٹ انجینئر ناؤ، تو ان کے ساتھ بہت اٹیچمنٹ تھی. تو میں جب سعودی عرب گیا تو پتہ لگا 1 سال چھٹیاں گزار کے، تو پتہ لگا کہ وہ میری والدہ جو ہے نا ان کو بخار چڑھ گیا بہت زیادہ. اچھا سارے ٹیسٹ ہو گئے، ہر طرح کی چیزیں ہم نے کیں، لیکن سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ بخار اترے گا کیسے. تو میری مسز نے مجھے کہا کہ میں بچی کو لے کے تو میں ذرا جاتی ہوں، خدمت کرتی ہوں کچھ عرصہ،
بخار میں بھی ہیں تو بہتر ہے کہ ہم چلے جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. وہ دونوں پاکستان لینڈ ہوئے. اگلے دن صبح فون آیا تو انہوں نے بتایا کہ ان کا بخار تو اتر گیا. تو میں کہا چلو شکر الحمدللہ بخار اتر گیا. 1.5-2 مہینے وہ لوگ یہاں پہ رہے. پھر میں اپنی ویکیشن پر آیا, ان کو واپس لے کے گیا, اور میں لینڈ سعودی عرب میں ہو کے جب میں نے فون کیا تو پتہ لگا بخار دوبارہ چڑھ گیا. تو میں پھر اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ بخار جو ہے یہ بیسیکلی ان کا صرف بچی جو میری پیاری سی چھوٹی سی گڑیا اس وقت تھی تو اس کے ساتھ محبت کی وجہ سے. تو میں نے اسی دن ریزائن کیا اپنی جاب سے. اچھا, میں نے جب ریزائن کیا تو جو کمپنی کا جو ہیڈ تھا محمد سمکری ان کا نام تھا, وہ ابھی بھی ABB سعودی عرب کے اندر ہیں. تو انہوں نے مجھے بلایا, انہوں نے مجھے کہا کہ اخلاق وی کین آفر یو ڈبل آف دا سیلری, سو وائی یو آر گوئنگ, یو شوڈ اسٹے اوور ہیئر. میں نے ان سے کہا کہ نہیں مجھے جانا ہے اور ہر حال میں جانا ہے. اس نے مجھے سیکنڈ آفر کی. انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں, یو ٹیک 1 year's لیو اینڈ گو اینڈ سیٹل ڈاؤن ایوری تھنگ اینڈ کم بیک. میں نے امیجیٹلی سے سوال کیا, سمکری ڈو یو تھنک مائی پیرنٹس ول ڈائی ان 1 year؟ اور اس پر اس نے کہا کہ اوہو ناؤ یو آر سیئنگ لائک دیٹ, تو اب کوئی اور بات تو ہو ہی نہیں سکتی. اینڈ ہی سائنڈ مائی ریزگنیشن, اور میں نے وہاں سے وائنڈ اپ کر کے آ گیا. اب میں جب واپس آ رہا تھا تو ظاہر ایک پریشانی تھی, کوئی جاب نہیں ہے, وابڈا میں چھوڑ چکا ہوں, پرائیویٹ سیکٹر پاکستان کا کیا ہوگا کیسے ہوگا, بٹ اسٹل آئی ڈیسائیڈڈ کہ آئی ہیو ٹو گو. تو میں لینڈ ہو گیا اور بغیر جاب کے تھا. لینڈ ہونے کے بعد میں نے ادھر ادھر ایفرٹ شروع کی, تو مجھے بہت سی آفرز الحمدللہ ملی اس وقت. اچھی اٹریکٹیو ملٹی نیشنلس تھیں, میں نام اس وقت نہیں لوں گا. کنسلٹنگ کمپنیز تھیں, انہوں نے بھی مجھے آفر کی. بعض کنسلٹنگ کمپنیز نے مجھے یہ بھی کہا کہ اخلاق یو ہیو این اپرچونیٹی اوور ہیئر ٹو بیکم اے CEO آف دس کمپنی, سو وائی یو آر گوئنگ سمویئر ایلس, یو شوڈ جوائن اس. میرا انجینئرنگ بیک گراؤنڈ تھا اور اچھا سالڈ بیک گراؤنڈ تھا. تو خیر یہ ساری چیزیں ہوئیں. ایک آفر مجھے آئی جو سب سے ویک آفر تھی, اور وہ آفر تھی سید بائز پرائیویٹ لمیٹڈ کی طرف سے. وہ آفر یہ تھی کہ ایک نیا بزنس اسٹیبلش کرنا ہے, اور وہ بزنس جب اسٹیبلش ہو جائے گا تو اس کے پروفٹس میں سے آپ کو شیئر مل جائے گا. اور میں نے آئی ڈونٹ نو وائی, لیکن میں نے وہی اپرچونیٹی اڈاپٹ کر لی, کیونکہ مجھے سب سے زیادہ چیلنجنگ یہ لگی. مجھے لگا کہ جیسے باقی سب جگہوں پہ صرف جاب ہونی ہے, اور جیسے سب لوگ کرتے ہیں ویسے مجھے بھی کرنا ہوگی, پیسہ گو کہ مجھے مل جائے گا, لیکن مزہ شاید مجھے نہیں آئے گا. تو میں نے یہ والی جاب اڈاپٹ کر لی کہ جس میں سب سے بڑا چیلنج تھا, سب سے تھوڑے پیسے تھے, اور مشکل ذرا کام تھا, اور میرے لیے نیا بھی تھا. الحمدللہ 2001 آئی جوائنڈ اوور دیئر, اور 2009 تک میں ان کے ساتھ رہا ہوں. اس دوران میں سب سے پہلے پینلز مینوفیکچرنگ کی ایک فیکٹری میں نے اسٹیبلش کی, پھر سوئچ گیئر مینوفیکچرنگ کی ایک فیکٹری میں نے وہاں پہ اسٹیبلش کی, پھر ٹرانسفارمر ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمرز کی ایک فیکٹری وہاں پہ میں نے اسٹیبلش کی. اور وی ور موونگ اہیڈ ود اے پلان آف اراؤنڈ 3 to 4 billion بزنس ان 4 years. اچھا, ایک اور بڑا اتفاقی ہوا ایک ایونٹ, میں وہ بھی شیئر کروں گا آپ کے ساتھ. میں ایک دن اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا, ایک دوست مجھے ملنے آ گئے. ان کی پبلشنگ کمپنی ہے البدر پبلیکیشنز, اللہ تعالیٰ ان کی غریق رحمت کرے, وفات پا چکے ہیں. حفیظ صاحب ان کا نام تھا. وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اخلاق آپ نے یہ نئی جاب شروع کی ہے, تو آپ اگر آپ نیت کریں نا تو ہو سکتا ہے کہ آپ بہت سے لوگوں کا روزگار کا ذریعہ بن جائیں. اچھا, میں نے بڑا ہنس کے نہ کہا, میرا ویژن نہیں تھا کوئی بھی, میں نے بڑا ہنس کے کہا کہ دیکھیں ایک میں ہوں, ایک میرا پی این ہے, ایک میرا پی اے ہے, ابھی تو بس یہی جاب ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس میں بڑی زیادہ 5-7 اور آ جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں آپ نیت تو کریں نا, ہو سکتا ہے زیادہ ہی آ جائیں. اچھا, بس میں نے شاید ان کے کہنے پہ کوئی نیت کر لی. آپ یقین کریں گے 2009 میں جب ہم سید بائز چھوڑ رہے تھے تو وی ہیڈ 100 امپلائیز اوور دیئر. اینی ہاؤ فار سم ریزنز وی ہیو ٹو وائنڈ اپ دیٹ پرٹیکولر سیٹ اپ. اور اسی ڈیوریشن میں ایک اپرچونیٹی یہ بلڈ ہوئی کہ ایک نئی کمپنی بنا لی جائے. جو پرنسپل تھے وہ جنرل الیکٹرک تھے, انہوں نے اور ان کے دوستوں نے جو وہاں پہ میرے تھے انہوں نے بہت زیادہ مجھے سپورٹ دی, انکریج کیا کہ آپ ایک نئی کمپنی اسٹیبلش کریں. جو کسٹمر تھا وہ وابڈا تھا, اور وابڈا کے بھی بڑے مہربان اچھے آفیسرز وہاں پہ موجود تھے, آنیسٹ لوگ,
کہ جنہوں نے مجھے سپورٹ دی. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کمپنی اسٹیبلش کریں. تو تنکے کے سہاروں پہ ایک دوست مجھے مل گئے جہاں سلیم صاحب میرے پارٹنر ہیں. تو ان سے میں نے کہا کہ میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں, پیسے آپ کے پاس جتنے ہیں وہ مجھے دیں. تو بڑی چھوٹی سی اماؤنٹ, میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہوں گا آج, لیکن بہت تھوڑی سی اماؤنٹ کے ساتھ ہم نے یہ بزنس شروع کر دیا. الحمدللہ ایپیسول پرائیویٹ لمیٹڈ 2009 میں اسٹیبلش ہوئی تھی. اب یہ 2022 ہے. اب ہم ایک گروپ آف کمپنیز بن چکے ہیں. ہماری ایک کنسلٹنگ کمپنی ہے, ہمارا ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے, ہماری ایک میکینیکل کا الگ ایک پورا سیٹ اپ ہے. الحمدللہ اس وقت ہمارے امپلائیز کی تعداد دوبارہ سے 100 کے قریب ہے. اور اللہ تعالیٰ ہے کرنے والا, اللہ تعالیٰ ہے کامیابیاں دینے والا. یہ 13 سالوں میں بہت بڑی ایک ایفرٹ ہے جو ہم نے کی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بے بہا اجر دیا ہے. میرا خیال ہے کہ ہماری ایفرٹ سے زیادہ اللہ کی مہربانیاں اور اس کی عنایات ہیں جو ہمیں ملی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. سر آپ نے مزید ترقی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اچھا سر, اس وجہ سے جب آپ سے بات ہو رہی تھی پہلے آف ریکارڈ, جی تو آپ فرما رہے تھے کہ آپ اپنے امپلائیز کو اپنا پارٹنر بنا دیتے. جی جی تو یہ ایک مجھے بڑی یونیک اپروچ لگی کہ زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ جو امپلائی ہے نا کہیں میرے برابر نہ آ جائے, میرے نیچے ہی رہے ہمیشہ, لیکن آپ نے فوری طور پہ جو ہے نا اپلفٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ آئیڈیا آپ کو کیسے آیا؟ اصل میں جب میں سید بھائیز میں تھا نا, بلکہ اس سے بھی پیچھے اگر میں جاؤں, میں خیال آپ نے سنا ہی ہے میری بات کہ پرائمری اسکول ٹاٹ کے اسکولوں پہ تھا. تو میں بڑی مشکل سے میں نے سائیکل خریدی تھی, اور اس سے زیادہ مشکل سے ایک موٹر سائیکل لی تھی, وہ والد صاحب نے مجھے لے دی تھی. تو آج بھی مجھے وہ سائیکل اور موٹر سائیکل دونوں چیزیں یاد ہیں. اور میں جب بھی روڈ پر چل رہا ہوتا ہوں, میں اپنے بچوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ سائیکل والے چھوٹے نہیں ہوتے, موٹر سائیکل والے بھی چھوٹے نہیں ہوتے, گاڑی والا کو بڑا نہیں ہوتا. یہ سب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. کسی کے پاس زیادہ ہوتا ہے, کسی کے پاس کم ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے کہ وہ دیتا ہے, اور وہ کسی کو کم دیتا ہے, کسی کو زیادہ دیتا ہے. بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر سب کو برابر دے دیتا تو شاید نظام نہ چلتا. تو معاشرہ تو چلنا ہی لوگوں سے ہے. تو وہ جو میرا ماضی ہے وہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے سائیکل چلائی ہے, میں نے موٹر سائیکل چلائی ہے. اللہ تعالیٰ ہے دینے والا ہے. تو اگر نئے انجینئرس آ رہے ہیں اور ان کو میں اپرچونٹی دے دوں گا تو وہ کچھ لے کر ہی آئیں گے, وہ مجھ سے کچھ لے کے نہیں جائیں گے, وہ اپنا ہی کچھ لائیں گے, وہ مجھے بھی دیں گے اور اپنا اپنے ساتھ لے جائیں گے. تو بس یہی میرا خیال ہے کہ سوچ تھی کہ جس کی بنیاد پہ یہ جب میں نے آپ کو بتایا سید بھائیز والا ایونٹ ہوا تو میرے ساتھ بہت سے اچھے امپلائیز تھے. اس میں میرا ڈرائیور بھی تھا, اس میں میرا پی اے بھی تھا, اس میں میرا پی این بھی تھا, اور اس میں انجینئرس بھی ایک بڑی تعداد میں تھے. تو میں نے سب سے کہا کہ دیکھو نیا سیٹ اپ بنا رہا ہوں, پیسہ میرے پاس کوئی نہیں ہے, آئی ڈونٹ نو کہ میں کتنے مہینے کی سیلری تمہیں دے سکوں گا, ہو سکتا ہے میں 2 مہینے کے بعد دے ہی نہ سکوں. اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ تم سارے اپنی اپنی جاب تلاش کر لو اور کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو جاؤ. اور کچھ لوگوں کو تو میں نے خود ایفرٹ کی اور ان کو جاب تلاش کر دی. تو ایک بڑی ٹیم تھی جس نے مجھے کہا کہ نہیں ہم نے تو کہیں جانا نہیں ہے, ہم نے آپ ہی کے ساتھ رہنا ہے. مجھے آج بھی یاد ہے میرا پی اے اور میرا پی این اور میرا ڈرائیور وہ مجھے کہنے لگے اب سیلری نہیں بھی دیں گے تو ہم نے نہیں جانا, ہم آپ ہی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اس طرح سے بہت سے اچھے انجینئرز جو میرے ساتھ تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو ہم مل کے ایفرٹ کر سکتے ہیں, ایک کمپنی بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں, بزنس آئے گا ہم مل کے کھائیں گے, لیکن میں اکیلا سب کچھ لے جانا نہیں چاہتا, آپ سب کو دے کے چلنا چاہتا ہوں. کیریئر اورینٹڈ اپنا کنیکشن ہمارے ساتھ رکھے گا, وی ول میک دیم ڈائریکٹرس. الحمدللہ کہ اس وقت 2 امپلائیز میرے ساتھ ایز اے ڈائریکٹر جوائن کر چکے ہیں. تیسرے ایک اور امپلائی نے بھی ڈائریکٹر جوائن کیا تھا, لیکن پاکستان کے موجودہ حالات کی فرسٹریشن نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ امیگرینٹ ہو گئے اور چلے گئے پاکستان سے. اس کے علاوہ ایک جو پارٹنر اوریجنلی میرے ساتھ چلے تھے وہ بھی میرے ساتھ ہیں, میری مسز بھی اس کا پارٹنر ہیں کمپنی کی. تو اس طرح سے نئے لوگوں کی ایک ٹیم ہے جو ڈائریکٹر بنی ہے. پھر یہ سافٹ ویئر ہاؤس جب ہم نے ریسنٹلی بنایا ہے, تقریباً کوئی آپ سمجھیں سال ہو رہا ہے اپروکسیمیٹلی, تو ادھر بھی ہم نے جو ٹیم تھی ان کو ہائر کرتے ہوئے یہی کہا, ان میں سے بھی ایک کو ہم نے اپنا پارٹنر بنایا ہے, ڈائریکٹر بنایا ہے کمپنی کا. میکینیکل انجینئرنگ کی جو ٹیم میرے ساتھ جوائن کر رہی ہے اور انہوں نے بھی اسٹارٹ لیا ہے, تقریباً 2.5-3 سال ہو گئے ہیں میکینیکل بزنس ہم نے اسٹارٹ لیا ہے, اور وہ بھی ہمارے ڈائریکٹر کے طور پر ہمارے ساتھ ہیں.
تو اس طرح ہماری کمپنی کی پالیسی ہم نے باقاعدہ بنا لی، ڈائریکٹرز پالیسی، اور اس کا پورا پروسیجر ہے، ایجوکیشن میں کیا ہوگا، سروسز میں کیا ہوگا، ان کے کنیکشن میں کیا ہوگا، وہ کیا ہوں گے تو ہمارے ساتھ چلیں گے. لیکن الحمدللہ وی آر اوپن ٹو ایبزارب نیو گائز، نیو انجینئرس ٹو کم اینڈ جوائن اس، ڈیووٹ دیئر کیریئر ود ایپیسول اینڈ بیکم پارٹنرس. ویری سمپل. اس میں کوئی انویسٹمنٹ پرسپیکٹو اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا ان کی ڈیڈیکیشن اور جو ان کی ایفرٹ ہے اس کا پرسپیکٹو ہے. اور اسٹرانگ بلیور ہوں میں اس بات کا کہ رزق اللہ دینے والا ہے. جتنا میرے حصے کا ہے وہ مجھے ملے گا، جتنا دوسروں کے حصے کا ہے وہ ان کو ملے گا. کوئی ان کا لے نہیں سکتا اور کوئی مجھے ایکسٹرا دے نہیں سکتا. تو پھر ڈرنا کس کا ہے؟ دیکھیں نا، ڈرنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں نا. پھر تو جو بھی آئے گا وہ اپنا لائے گا، اپنا کھائے گا، ہمارے ساتھ شیئر کرے گا. الحمدللہ وی آر گروئنگ، اور بزنس بھی گرو ہوا ہے، وینچرز بھی گرو ہوئے ہیں، لوگوں کا کانفیڈنس بھی ہمارے ساتھ ہے. اس وقت بھی میرے ساتھ وہ انجینئرس موجود ہیں کہ جو آلموسٹ سمجھ لیں کہ 20 years they are with me, 15 years they are with me, 12 years they are with me. So we have quite a good number of people who are staying with me. تو اللہ کا شکر ہے. ماشاءاللہ سر، اتنا زبردست ماشاءاللہ آپ کی اسٹوری ہے، اور اس کے حوالے سے ابھی فرمائیے سر، مشکل حالات تو آتے رہتے ہیں، جیسے کہ اب بھی چل رہے ہیں اور ویسے بھی آتے رہے ہیں. ظاہر ہے بزنس جو ہے اس میں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے. تو آپ مشکل حالات کو فیس کرنے کا آپ کا فارمولا کیا ہے؟ مشکل حالات جب بھی آئے ہیں نا، ہم نے رجوع اللہ کیا ہے. اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب کوئی صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ مشکل ہے تو آپ نے کہا استغفار کرو. دوسرے نے کہا کہ پھل نہیں ہو رہا تو آپ نے کہا کہ استغفار کرو. تیسرے نے کہا بارش نہیں ہو رہی تو آپ نے کہا استغفار کرو. میں خیال ہے ایک ہی راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ہم نے بھی اسی راستے کو اختیار کیا. ابھی یہ کووڈ کے دنوں میں بزنس ظاہر ڈاؤن ہوئے، ہمارا بھی ڈاؤن ہوا اور بہت زیادہ ڈاؤن ہوا. پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ پروفٹس نہیں ہیں بلکہ لاسز ہیں جو ہو گئے ہیں، اور لٹرلی ہوئے ہیں. یعنی پچھلے 4 سالوں میں میں اس کی فگرز نہیں چاہتا کہ لوگوں کو میں ڈپریس کروں، لیکن ایک بڑی اماؤنٹ ہے جو ہم نے لاس کے اندر بیئر کی ہے. لیکن ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم نے کسی ایک امپلائی کو بھی نکالنا نہیں ہے، اور کبھی ہم نے سیلری کسی کی ڈیلے نہیں کرنی. اپنے پیسوں سے سیلری دے دیں گے لیکن دیں گے ضرور. اللہ کا شکر ہے یہ کووڈ کے 2.5-3 سال ہم نے کافی سیویئر ٹائم گزارا ہے، لیکن سیلری ہماری کبھی ایک آدھ دن ڈیلے شاید ہوئی ہو، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو سیلری نہ ملی ہو. جو حالات ہیں وہ ہم لوگوں سے، اپنی جو ٹیم ہے ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ان کو بتا دیتے ہیں کہ یہ کنڈیشن ہے، یہ پروفٹس ہیں، یہ لاسز ہیں، یہ سچویشن ہے. منتھلی ہماری میٹنگ ہوتی ہے، ہر مہینے فرسٹ ویک کے اندر ہم میٹنگ کرتے ہیں. سارے امپلائیز اسپیشلی انجینئرس، آل انجینئرس دے کم اینڈ جوائن دا میٹنگ. تقریباً 30+ انجینئرس ہیں اس وقت میرے پاس. تو وہ میٹنگ میں آتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اپنے سارے اسٹیٹس شیئر کرتے ہیں. ان کو بتاتے ہیں کہ ہم یہاں کھڑے ہیں، یہ ہمارا بزنس ٹارگٹ تھا، یہ ہوا ہے، یہ نہیں ہوا، اور یہ ہماری مشکلات ہیں، اس کے لیے آپ کا یہ شیئر ریکوائرڈ ہے، یہ سپورٹ ریکوائرڈ ہے. لیکن الحمدللہ نہ کسی کی سیلری ہم نے ریڈیوس کی، نہ ہم نے کسی کا نکالنے کی بات کی. کوئی خود چھوڑ گیا اپنی اچھی اپرچونٹی کے لیے تو ہم نے اس کو ویلکم کیا. ادروائز اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسے حالات کی خرابی کے اندر بھی کوئی معاملات خراب نہیں ہوئے. مجھے یقین ہے کہ حالات کی بہتری اور خرابی دونوں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. اگر حالات کے اچھے رہنے میں انسان مسکراتا رہتا ہے تو حالات کی خرابی میں اس کو مسکرانا ہی چاہیے. اچھا سر، جیسے آپ نے فرمایا کہ رجوع اللہ یہ آپ کا ایک کانسیپٹ ہے، اور اسی حوالے سے میں اپنے ناظرین کو بھی دکھانا چاہوں گا کہ یہ سر کی ایک تصنیف ہے، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت کتاب ہے، نور القرآن. اگر اسے زوم کر کے دکھا سکتے ہیں، یہ جو کتاب ہے یہ سر نے لکھی ہے، اور نماز تراویح کے لیے خلاصہ قرآن ہے. یعنی کہ نماز تراویح کا ایک کانسیپٹ ہے کہ رمضان میں پورے قرآن پاک کے پیغام سے ایک بندہ جو ہے وہ گزر جائے. سر یہ آپ کے ذہن میں کیسے آئیڈیا آیا، اور یہ بڑی زبردست کنٹریبیوشن ہے کہ میں سمجھ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے. یہ بھی میرے والد محترم کا صدقہ جاریہ ہے بنیادی طور پہ. ہوا یہ کہ 2002 میں میرے والد صاحب جو ہیں وہ گھر میں تھے، تو ایک صاحب ان کو ملنے آئے. انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے نے حفظ مکمل کیا ہے، مساجد کے اندر تو گنجائش نہیں ہے کہ نیا حافظ جو ہے وہ وہاں پہ قرآن سنا سکے.
تو میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹے کو کہو کہ گھر آئے اور ہمارے گھر میں شروع کر دے. تو ہم پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے. تو وہ انہوں نے تراویح کا آغاز کر دیا. اچھا میں آج اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے اس وقت مخالفت کی. میں نے کہا یہ آپ نے کیا کام شروع کر دیا؟ مسجد میں یہ کام ہوتا ہے, مسجد سے اب نکل کے ہم گھر میں کریں گے, کیسے کریں گے؟ لیکن آج مجھے یہ خیال آتا ہے کہ انہوں نے بہت بڑا کام تھا جو میرے اور میری فیملی کے لیے ایک بلیسنگ تھی جو انہوں نے کر دی. اگلے سال کچھ اور بچے محلے کے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے بھی کہا کہ جی ہم بھی حافظ ہیں اور ہمیں بھی موقع دیا جائے. تو ہم نے ان کو بھی اکوموڈیٹ کر لیا. الحمدللہ وہ ایک پورا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. اچھی فیملیز 2-3 ہمیں مل گئیں اور میں نے اس کے دیباچے میں بھی سارا اس کا ذکر جو ہے وہ کیا ہے. تو انہوں نے مل جل کے تراویح شروع کر دی. ہم ڈسٹریبیوٹ کر دیتے تھے روزانہ کا نصاب اور وہ بچے جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کر کے پڑھتے تھے. تو 1-8 سال کے بعد یہ خیال آیا کہ ان کو یہ میسج جو قرآن کا ہے, جو اصل قرآن کا پیغام ہے, وہ بھی جانا چاہیے. یعنی قرآن سن تو رہے ہی ہیں اور اجر و ثواب بھی اس میں ہے, کوئی شک ہی اس میں نہیں ہے, لیکن قرآن جو اصل مقصود ہے وہ تو اس کا پیغام ہے اور ہدایت ہے جو کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. تو کیوں نہ اس ہدایت کی باتیں اپنی زبان میں لوگوں تک پہنچ جائیں. وہ عربی تو پہنچ ہی رہی ہے اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, تو کیوں نہ سمجھانے کا راستہ اختیار کیا جائے. تو جب میں نے دوستوں سے بات کی تو انہوں نے کہا ٹائم بہت لگے گا, اور ظاہر ہے کہ اگر آپ 1.5 سپارہ ترجمہ پڑھیں تو گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا, کم تو لگے گا نہیں. تو اب کیا کیا جائے؟ تو میں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ہم کچھ شارٹ فارم بناتے ہیں. انہوں نے کہا جیسے میں نے پھر جو اویلیبل لٹریچر تھا وہ سارا سروے کیا, دیکھا, تو کوئی مجھے نا مزہ نہیں آیا جسے کہتے ہیں نا. میں نے کہا اچھا میں خود ایک ایفرٹ کرتا ہوں. تو پھر میں نے یہ کیا کہ ترجمہ قرآن لیا مولانا سید عبداللہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا, جو ان کا تفہیم القرآن ہے اس کا ترجمہ, وہ میں نے لیا اور اس کی میں نے یہ ایفرٹ کی کہ ایک رکوع 30 سیکنڈ سے لے کر 1 منٹ تک کور ہو جائے. اس کا پیغام جو اس کی جسٹ ہے مین. میں نے الفاظ ترجمے کے یوز کیے, اپنی طرف سے کوئی لفظ ایڈ نہیں کیا. جو موضوعات ریپیٹ ہو رہے تھے ان میں سے کچھ سبٹریکشن کر لی, کچھ کو خلاصہ کر دیا. کچھ بعض دفعہ قرآن کا موضوع اس طرح چل رہا ہوتا ہے کہ ایک ہی موضوع پر وہ 3 آیات میں مختلف باتیں وہ کر رہا ہوتا ہے, تو قرآن کی ان 3 باتوں کو اکٹھا کر کے ایک جملہ اس کا بنا دیا. تو اس طرح سے یہ ایفرٹ کی ہے. اور اس میں اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو کچھ رکوعات میں موضوعات زیادہ بڑے ہیں تو اس میں 1 منٹ سے زیادہ بھی لگتا ہے, لیکن کچھ موضوعات پھر ایسے بھی ہیں رکوعات کے جن میں 30 سیکنڈ سے بھی کم ٹائم آپ کو اسپینڈ کرنا پڑے گا. تو پورا ایک ماڈل میں نے بنایا, انجینئرنگ پوری کی, اور ایک لائن میں نے دیکھا کہ ایک لائن کو پڑھنے میں 8 سیکنڈ لگتے ہیں میں لکھی ہوئی لائن پر. تو میں اگر 3 لائنیں لکھوں گا تو 24 سیکنڈ لگیں گے, 4 لکھوں گا تو 32 سیکنڈ لگیں گے, 3.5 لکھوں گا تو یہ اتنا. تو اس ٹارگٹ سے لے کے تو یہ پوری کتاب میں نے پھر ڈیزائن کی. الحمدللہ 2-3 سالوں میں یہ پورا نقشہ بنا, یہ کمپائل ہوئی, اور پھر حالات نے کچھ یہاں تک پہنچایا کہ جو پبلشر ہیں, وہی میں ان کا ذکر پہلے بھی کیا, حفیظ صاحب مجھے ملنے آ گئے. انہوں نے وہ نسخہ دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو پرنٹیبل ہونا چاہیے, پرنٹ کرنا چاہیے, اس کو لوگوں کو دینا چاہیے. تو میں نے بہرحال ان سے کہا جی ٹھیک ہے, اور اس طرح سے یہ کتاب جو تھی نور القرآن کے نام سے اب یہ پرنٹ ہو گئی ہے. اس میں بنیادی ہدف یہ ہے کہ تراویح کے دوران لوگ اس کو پڑھ لیں. ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ہر 2 رکعت سے پہلے اگر 2 رکوع پڑھ لیے جائیں. اچھا ہاں, ایک اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے پڑھا ہے اور ساتھ جو میرے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں انہوں نے بھی آبزرویشن یہ کی ہے کہ بہت سارے ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو عربی اور اردو بالکل میچ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ایک دفعہ جب بندہ ذرا ٹیون ہو جائے اور وہ بڑے غور سے اس ترجمے کو سن لے, تو جب وہ نماز تراویح پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ ترجمہ اس کے ذہن میں خود ہی آتا ہے, اس لیے کہ وہ پڑھا ہوتا ہے اس نے نا فوراً ہی, تو فوراً ہی اس کو وہ آیات آ گئی ہیں. تو جب وہ پڑھتا ہے وہ دونوں چیزوں کو میچ کر کے, تو اس کو خود انجوائے وہ کرتا ہے اس تراویح کو. تو تراویح تو پڑھی جاتی ہے, اجر و ثواب بھی اس میں ہے اور موجود ہے, لیکن میرا خیال ہے تراویح کو اگر پڑھا جائے اور ہدایت کے لیے اور قرآن کے پیغام کو سمجھنے کے لیے تو یہ زیادہ بہتر اور ضروری ہوگا. اور یہی وہ کوشش تھی کہ جو نور القرآن کے پرسپیکٹو میں کی گئی ہے. اللہ کرے کہ ساتھ کے جاریہ میرے لیے بھی بنے اور میرے والد صاحب کے لیے بھی بنے. بلکہ ہم بھی یہ اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ البدر پبلیکیشنز پہ موجود ہے, تو یہ آپ بھی پڑھیے, اور اس کے لیے سر نے کوئی کمیشن نہیں دی. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بھی کہیں اسپیشلی کہ اپنے بھی آپ پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ویسے پڑھیے تاکہ ہمیں قرآن پاک کا ایک پیغام ایک بریف انداز میں ہم تک پہنچے, اور انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہی ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ پھر
مزید کوشش کریں گے قرآن پاک کو وصول کرنے کی، انشاءاللہ بڑا اچھا رہے گا آپ کے لیے. اچھا نہیں سر، لیکن کمیشن والی بات تو آپ نے صحیح نہیں کی. کمیشن تو ملے گا آپ کو، یہ تو اجر ثواب ہے پورا، اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. اس سے بڑا کمیشن اور کیا ملے گا آپ کو؟ سر نے کہا نہیں تھا مجھے کمیشن ملے گا، یہ ہم بتائیں. اچھا سر، اس میں یہ بھی ہے کہ اچھا یہ تو سر بڑا ہی زبردست کنٹریبیوشن ہے آپ کی طرف سے. دوسرا جو میں دیکھتا ہوں سر کہ ایز اے لیڈر آپ بڑا زبردست ماشاء اللہ پلے کر رہے ہیں کہ آپ کے امپلائیز جو ہیں وہ آپ کو ایک باس کے طور پہ نہیں دیکھتے، ایک لیڈر کے طور پہ دیکھتے ہیں، اسی لیے وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. تو سر یہ لیڈرشپ کوالٹیز آپ نے کس طرح سے اپنے اندر پیدا کی؟ وہ کون سا ٹاپ سیکرٹ ہے جس کے ذریعے سے آپ نے یہ ایبلٹی پیدا کی؟ میرا خیال ہے ٹاپ سیکرٹ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. کلیئرٹی آف مائنڈ، آنیسٹی، صحیح. جھوٹ نہیں بولنا. جو کہہ رہے ہیں لوگ پہ ٹرسٹ کریں گے، بس اتنا ہی کافی ہوتا ہے. باقی ساری باتیں تھیوری ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آپ بڑی بڑی کتابیں بھی پڑھ لیں گے تو شاید آپ نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے جتنا نتیجہ سچ سے نکلے گا. آپ جو لوگوں سے کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، اور لوگ مان لیں کہ آپ سچ ہی کہتے ہیں، تو بس آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر لوگ خود آپ کے ساتھ چلتے ہیں، اور اللہ خود آپ کے راستے بھی کھولتا ہے. یہی ایک نسخہ ہے میرا خیال میں. باقی جو ظاہر ہے ایفرٹ اپنی جگہ پر ہے، کرنی پڑتی ہے، ڈسپلن اپنی جگہ پر ہے، وہ کرنا ہی پڑتا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ سچ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، یعنی ڈسپلن بذات خود سچ کی ایک تصویر ہے، پریکٹیکل اس کا اسپیکٹ ہے سچ کا. یعنی آپ نے ٹائم پر آنا ہے، یہ سچ کا ایک ریفلیکشن ہے، اس لیے کہ ٹائم ہے نا آنے کا. آپ آفس کے ڈیکورم ہے، اس میں 9 بجے آنا ہے، 8 بجے آنا ہے، 8:30 آنا ہے، ٹائم ہے آلریڈی فکس ہے. آپ سچ بول رہے ہیں، آپ کو ٹائم پہ آنا ہے. اچھا آپ اگر جھوٹ کریں گے اور آ کے ٹائم کوئی اور لگانا چاہیں گے تو یہ سچ سے نکلیں گے نا، تو آپ ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہے ہوں گے. یہ سچ ہے جو سب کچھ آپ کو لے کے چلتا ہے، ڈسپلن مینٹین کروا دیتا ہے. ڈیڈیکیشن سچ سے آ جاتی ہے، ایفرٹ سچ کے نتیجے میں ہوتی ہے. اس لیے کہ اگر آپ 8 گھنٹے کہیں جاب کر رہے ہوں، میں ڈے 1 سے اس کا بلیور ہوں. میں واپڈا میں رہا ہوں، واپڈا میں کام ذرا تھوڑا ہوتا تھا، تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں واپڈا کے اس ڈیوریشن میں کچھ ایسا کام ایڈیشنل کر دوں کہ جو مجھے کسی نے نہیں کہا. چنانچہ مجھے یاد ہے 91 سے لے کے 98 تک 7 ایئرس میں نے گزارے ہیں، اور ایک ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ تھا پروٹیکشن کا، سسٹم پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ، میں وہاں پہ ہوتا تھا. تو میری کوشش ہوتی تھی کہ جو میں کام کر رہا ہوں میں اس کو ڈاکومنٹ کر دوں، اور وہ ڈاکومنٹ جو ایکسٹرا ٹائم مجھے ملتا تھا 8 بجے 6 گھنٹے کی جاب میں، وہ میں سارا ٹائم جو ہے نا وہ اس پہ اسپینڈ کر لیتا تھا. وہ الحمدللہ جب میں وہاں سے گیا ہوں 98 میں، تو پورا ایک مینول میں نے بنا لیا تھا تقریباً کوئی 200 پیجز کا، اور وہ مینول میں پرنٹ کر کے اپنے باقی انجینئرس کے لیے چھوڑ کے گیا. اچھا یہ کیوں کیا میں نے؟ اس لیے کہ جھوٹ بولنا آتا نہیں تھا. ٹائم کو یوٹیلائز کہاں کریں گے، کام میرے پاس نہیں ہے پورا 6.5 گھنٹے گزارنے کا، تو وہ 2 گھنٹے میں نے یہیں گزارے پھر، اور وہ اس کے نتیجے میں ایک نئی چیز بن گئی. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اگر میں سب کو یہ کہوں کہ سچ ایک واحد چیز ہے، کلیئرٹی آف مائنڈ. دیکھیں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے نا، تو بچے ٹھک 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 کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ کر رہے ہوتے ہیں. وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، اس کی ریفلیکشن کہاں سے آئے گی؟ سچ سے آئے گی. اگر وہ سچ بتانا سیکھ لیں تو غلط کر سکتے ہیں؟ بھلا کر ہی نہیں سکتے نا. تو یہی بس وہ میرا خیال ہے کور ہے لیڈرشپ کا بھی اور سکسیس اسٹوری کا بھی، کہ سچ کو پکڑ لو، سچ پر چلنا شروع کر دو، ساری چیزیں سچ بن جائیں گی آپ کے لیے. سر شاید اس کا تعلق اس سے بھی، جیسے آپ فرما رہے تھے کہ جب آپ نے اسٹارٹ کی کمپنی، تو اس وقت کچھ آپ کے دوستوں نے کہا کہ یار پیسے کی فکر نہ کرو، میرے پاس جتنا بھی ہے میں آپ کو دے دوں گا، حالانکہ آپ نے مانگا بھی نہیں تھا. رائٹ. تو سر یہ جو ان کی ایک کریڈیبلٹی آپ کی ان کی نظر میں ڈیولپ ہوئی، یہ بھی شاید اس کا تعلق بھی سچ کے ساتھ. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل. اب دیکھیں کریکٹر اور لوگ جو ہیں وہ پہچانے بھی اپنے سچ سے ہی جاتے ہیں. اور دیکھیں جھوٹ پکڑا ہی جاتا ہے، وہ چلتا نہیں ہے. وہ جتنا مرضی اسے ملمہ کاری جیسے کہتے ہیں نا اردو میں، وہ آپ جتنی مرضی کر لیں، پینٹنگ جتنی مرضی کر لیں، جو اصل دیوار ہے وہ نظر آ ہی جاتی ہے کبھی نہ کبھی، وہ پینٹ اتر ہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے. وہ کتنا آپ اس کو روک لیں گے. اس لیے سچ کی دنیا میں ہی رہنا اصل ہے. اللہ کا شکر ہے، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ایپیسول کو اس وقت تقریباً 14 سال ہو گئے اسٹیبلش ہوئے ہوئے. جنرل الیکٹرک ہماری مین پرنسپل ہے. اس وقت تک ہمیں
6 ملٹی نیشنل کمپنیز آفر کر چکی ہیں, ہم ان کے ساتھ ایز اے پارٹنر کام کر رہے ہیں, اور یہ سارا کچھ ہمارے سچ کے نتیجے میں. ہم نے ایک چیز کی ہے, لوگوں کے سامنے صحیح بات پریزنٹ کی ہے. میں اس میں بڑا امپورٹنٹ ایک بات آپ کو بتاؤں کہ ان 14 سالوں میں ہم نے کبھی اپنے پرنسپل کے ساتھ ایک LC بھی نہیں کھولی. کریڈٹ لائن اپرووڈ ہے, کریڈٹ ہمیں ملتا ہے. ان کو یقین ہے اس بات پر کہ ایپیسول اور ایپیسول کے پارٹنرز اور اس کی لیڈرشپ کبھی ہمارے پیسے نہیں مار سکتی. الحمدللہ کریڈیبلٹی ہے, اور $1 ملین کی بھی ٹرانزیکشنز ہماری ہوئی ہیں LC کے بغیر. 60 days پوسٹ ڈیٹڈ کریڈٹ لائن ہمارے پاس ہے, اور ہم الحمدللہ بالکل ٹائم پہ کوشش کرتے ہیں کہ پیمنٹ ہو جائے. پیمنٹ کبھی ڈیلے ہو جاتی ہے اس لیے کہ ظاہر حالات اس طرح کے بن جاتے ہیں, تو ہم ان کو سچ بتاتے ہیں کہ یہ پوزیشن ہے, یہ ہماری پیمنٹس ہیں جو کہیں سے رک گئی ہیں, سوری اس دفعہ آپ کو 15 دن کا ڈیلے آ جائے گا. نو ون سیڈ اینی تھنگ ٹو می. الحمدللہ وی آر ورکنگ ود کانفیڈنس. پرنسپل کا بھی کانفیڈنس ہمارے ساتھ ہے, اور ہماری کریڈیبلٹی بھی اسی پرسپیکٹو کے اندر پوری مارکیٹ میں اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ موجود ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ ایپیسول کسی کے نہ پیسے مارے گی نہ کسی کے ساتھ تنگ کرے گی. ہم نے امپلائیز کو بھی کبھی تنگ نہیں کیا اور کبھی پرنسپلس کو بھی خراب نہیں کیا. نیگوسیشن تو ہر ایک سے ہوتی ہیں, وہ ہو جاتی ہیں, لیکن ادروائز ہماری طرف سے کبھی نیگیٹیوٹی کسی بھی پرسپیکٹو میں نہیں ہوئی. یہ اللہ کا شکر الحمدللہ. سر ہماری یوتھ کو جو دیکھ رہے ہیں جو کہ یونیورسٹی گریجویٹس ہیں یا ہو چکے ہیں یا ہونے کو ہیں قریب ہیں, تو انہیں آپ کامیابی کے لیے کیا انہیں ٹپس دیں گے؟ میرا خیال ایک ٹپ تو یہی ہے, سچ کا راستہ اختیار کر لو. اور مسلمان ہیں سب, تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یقین اس بات پر ہے کہ دینے والا اللہ کی ذات ہے, اور وہ راستے خود بنا دیتا ہے. پتہ نہیں مجھے بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے, لیکن میں آپ سے لٹرلی شیئر کر رہا ہوں کہ میری زندگی میں بہت سے ایسے ایونٹس ہیں کہ جس کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ اللہ ہی تھا جس نے مجھے اس راستے سے نکالا ہے. بہت سی مشکلات, بہت سی پریشانیاں. مجھے اپنے یعنی یونیورسٹی دور کا ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک دن میرے فادر تھے, وہ سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو تھے. میرا تعلق بھی جماعت اسلامی کے ساتھ ہے, اور ملک کے اندر دین کی ترویج اور تبلیغ کا راستہ میرے والد صاحب نے بھی اڈاپٹ کیا تھا. تو وہ اہل محلہ کو بلایا کرتے تھے رمضان میں, اور افطار پہ بلاتے تھے, اور نیت یہ ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کسی کو افطار پہ بلائیں گے اور افطار کرائیں گے تو روزے دار کے اجر کے برابر اجر آپ کو ملے گا. تو وہ کر لیتے تھے, یہ پروگرام کیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ میرا پیپر تھا, انہوں نے کہیں فیملی بلا لیا, فیملی کو بھی اور محلے داروں کو بھی. انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا یہ پیپر تو تمہارا ہے, لیکن میں تو انوائٹ کر چکا ہوں. اچھا, میں نے ان سے کہا کہ چلیں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کی مینجمنٹ ساری کر لوں. تو اب میں اس مینجمنٹ میں لگ گیا, اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کروں کہ یا اللہ میں تیری خاطر یہ کر رہا ہوں کام, تو میرا پیپر اب تو پاس کروا دے. اچھا خیر تیاری بھی کی جو ہو سکتی تھی پاسبل, لیکن لٹرلی مجھے آج بھی یاد ہے, میں پیپر جب شروع ہوا نا تو مجھے لگا جیسے مجھے پیپر آتا ہی نہیں ہے. میتھ کا پیپر تھا اور مجھے لگا جیسے مجھے آتا نہیں ہے. میں آج بھی یاد کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے کسی نے میرے سامنے ورک کھول دی ہے, کہ وہ سالوڈ کویسچنز میرے نظروں کے سامنے آئے اور میں نے بالکل ایگزیکٹ ان کو کرنا شروع کر دیا. الحمدللہ میرے 150 آؤٹ آف 150 اس میتھ کے پیپر میں آج بھی میرے ریکارڈ کے اندر ہے. جو مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے 0 ہو جاؤں گا میں, لیکن اللہ ہے نا کرنے والا, سب سے زیادہ نمبر, اور اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ راستے دکھانے والا ہے, راستہ اللہ دکھا دیتا ہے, کوئی نہ کوئی راستے نکال دیتا ہے. یہ ایپیسول کا سیٹ اپ بنا, یہ جس بلڈنگ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت آپ نے دیکھی ہے, یہ ایک رینٹڈ بلڈنگ تھی. 2009 میں ہم نے یہ ہائر کی. تو یہ خاتون تھیں جن سے ہم نے لی. طویل کہانی ہے لیکن میں بس اس کا نیٹ شل بتاؤں گا کہ ایک پوائنٹ آف ٹائم آیا کہ جب ان کی فیملی نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ سیل آؤٹ کر دیں گے, اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم چونکہ یہاں سیٹ اپ بنا چکے ہیں, ہماری کاسٹ بھی اس پہ لگی ہوئی ہے, تو ہم اسے لے لیتے ہیں. گو کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, انویسٹمنٹ کے لیے بھی نہیں ہیں, اور رننگ بزنس کے لیے نہیں تھے, تو یہ بلڈنگ کیسے لیں گے. لیکن ہم نے نیت کر لی کہ لیں گے, اور اللہ سے دعا کی کہ وہ راستہ نکال دے کہ ہم بلڈنگ لے لیں. خیر ہم نے ایڈوانس پیمنٹ کر دی اور ان سے یہ کہا کہ آپ اس کے ڈاکومنٹس ہمارے پاس لے آئیں. LDA میں کچھ پرابلم تھی ان کے ڈاکومنٹس کی, ہم نے کہا ٹھیک کروا دیں اور نام اس کے کریکشن کروا کے اور ڈاکومنٹ ہمارے حوالے کر دیں, ہم اس کو
کین یو امیجن کہ ان کو اس کام میں 2 سال لگ گئے، اور ان 2 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بزنس میں فلرش کر دیا، اور ہمارے پاس وہ پیمنٹس آ گئیں جو ہم نے اس ہاؤس کے اگینسٹ پہ پے کرنی تھی، اور ادھر سے وہ ہماری ٹرانزیکشنز کمپلیٹ ہوئیں، ادھر سے ہماری پیمنٹس ریڈی تھیں. اللہ کرنے والا، اسباب کو جوڑنے والا وہ اللہ کی ذات ہے. تو میں اپنی ینگ جنریشن سے یہ کہوں گا کہ توکل علی اللہ یہی سب سے بڑا راستہ ہے. ظاہر ہے ایفرٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، ایفرٹ آپ کو کرنی پڑتی ہے، اسکل آپ کو ڈیولپ کرنی پڑتی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ آپ اسکل ڈیولپ نہیں کریں گے اور آپ انجینئر بن جائیں گے تو یہ نہیں ہوگا. انجینئر کو انجینئرنگ کرنی پڑے گی، اسکل بلڈ اپ کرنا پڑے گا، اسکل ڈیولپمنٹ کا کام کرنا پڑے گا، اور یہ سارے کاموں کے ساتھ ساتھ ایک اور کام کرنا پڑے گا، اور وہ یہ کہ اللہ پر یقین رکھنا پڑے گا کہ وہی ہے جو آگے چلانے والا ہے، وہی ہے جو راستے کھولنے والا ہے، وہی ہے جو اسباب پیدا کرنے والا ہے. بندے کے اختیار میں بعض دفعہ ریسورسز نہیں ہوتے. آپ ریسورسز کے لیے جب رب سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے انشاءاللہ، اور وہ پھر راستے کھول دیتا ہے. آپ نیک نیتی سے کر رہے ہوتے ہیں، آپ آنیسٹی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ راستے پھر خود بخود کھولتے ہیں. اچھا، اس سارے میسج میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. دیکھیے، جب آپ کے ذہن میں یہ رہے گا نا کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، تو پھر آپ غلط کام نہیں کریں گے، پھر آپ صحیح کام کر رہے ہوں گے. تو آپ خود بخود اپنے آپ کو پیٹرنائز کر کے بالکل صحیح، جسے صراط مستقیم قرآن مجید نے کہا ہے نا، وہ آپ چل پڑیں گے اس پہ. اس لیے کہ نظریں آپ کی بالکل واضح ہیں، ذہن آپ کا کلیئرٹی میں ہے، جھوٹ آپ نے بولنا نہیں ہے، سچ کی بات کرنی ہے، مانگنا اللہ سے ہے. تو پھر غلط کا تصور آئے گا ہی نہیں نا کہیں سے، تو خود ہی آپ راستے پہ چلیں گے صحیح. تو بس میرا خیال ہے کہ یہی ایک راستہ ہے کہ آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. جی سر، مزید یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ لیڈرز آر ریڈرز، کہ ہمیں ریڈنگ کرنی چاہیے، بک ریڈنگ کرنی چاہیے. اس میں آپ کا کتنا بلیف ہے؟ آپ بھی کتابوں کے لیے ٹائم نکالتے ہیں پڑھنے کے لیے؟ 100%. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ جو PDF ریڈنگ کا کلچر آیا ہے نا، وہ بھی شاید اس طرح سے کتاب کو ریپلیس نہیں کر سکتا. گو کہ اب یونیورسٹیز میں، اسائنمنٹس میں، ہر چیز میں اس کا ایک رول بننا شروع ہو گیا ہے، وہ رول بن بھی رہا ہے. میں اس کے اگینسٹ بھی نہیں ہوں، کمپیوٹر یوزر ہوں، لیپ ٹاپ یوزر ہوں، اسمارٹ فون یوزر ہوں، تو اس لحاظ سے ہر چیز استعمال کرنی چاہیے اور آپ کو ہونا بھی چاہیے اس کے بارے میں. لیکن ان سب کے باوجود ایک کتاب آپ کو کنیکٹ کرتی ہے ڈیپتھ کے ساتھ. ٹھیک ہے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو براؤزر ہوتا ہے نا، اس کی ایک ہیبٹ ہوتی ہے کہ وہ صرف براؤز کر سکتا ہے. اور براؤزنگ آپ کو پتہ کیا ہوتی ہے؟ آپ نے ٹائپ کیا، ایک پیج آیا، آپ نے کہا اچھا نہیں لگا، اگلا، اور پھر اگلے براؤزر پہ چلے جاتے ہیں نا. کتاب آپ کو یہ الاؤ نہیں کرتی. کتاب آپ کو کنسنٹریٹ کرواتی ہے، فوکس کرواتی ہے. آپ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ پیج پر، آرٹیکل پر، کانٹینٹ پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے کتاب کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی. ریڈنگ از اے مسٹ. کوئی اس میں آپشن نمبر 2 نہیں ہے. ریڈنگ کرنی ہی پڑے گی آپ کو، انجینئرنگ میں بھی، قرآن میں بھی، حدیث میں بھی، باقی چیزوں میں بھی. یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، ساتھ ساتھ کرنا پڑے گا. اور میں خیال ہے میں اگلی بات بھی چاہوں گا کہ اپنی جنریشن، نئی جنریشن کو ضرور کہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ کام ہے جو آپ نے انجینئرنگ سے سیکھا ہے، ایک وہ کام ہے جو آپ نے یونیورسٹی سے سیکھا ہے، آپ نے اپنے پروفیشن کے لیے سیکھا ہے، اور وہ بہت ضروری تھا. اچھا کیا کہ آپ نے سیکھا ہے. اگر آپ نے نہ سیکھا ہوتا تو آپ شاید گرو نہ کر سکتے. آپ کی گروتھ کے لیے مست تھا. لیکن ایک گروتھ اور بھی ہے نا، اور وہ آپ کی روح کی گروتھ ہے. اور اس روحانی گروتھ کے لیے بھی آپ کو کچھ چاہیے. آپ خود بخود وہ نہیں لے سکتے، وہ نازل بھی نہیں ہو سکتا کہیں سے، وہ آپ کو ایکسٹریکٹ ہی کرنا پڑے گا نا. تو آپ کو قرآن پڑھنا چاہیے، آپ کو اس سے کنیکٹ اپنے آپ کو رکھنا چاہیے. اور پڑھے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا. قرآن کے ترجمے کے ساتھ، قرآن کی ٹرانسلیشن کے ساتھ، اس کی تفسیر کے ساتھ، سیرت النبی خاص طور پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت تھی کیا، وہ پڑھے بغیر، صحابہ کرام ان کی ہسٹری پڑھے بغیر، اسلامی تاریخ پڑھے بغیر آپ آگے نہیں چل سکتے. ہمیشہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ یہ کام کریں. اچھا، وہ لوگ جو گاڑی چلاتے ہیں اور وہ لوگ جن کے پاس کوئی ڈرائیور بھی ہوتا ہے، میں ان کو یہ خاص طور پہ کہوں گا کہ ریڈنگ ڈیورنگ ٹریول بہت ایزی ہوتا ہے اور بڑی آسانی سے آپ یہ کر سکتے ہیں. میری گاڑی کے لیفٹ ڈور کے اوپر ہمیشہ کتاب پڑی ہوتی ہے،
اور جب بھی کوئی ڈرائیور جیسی گاڑی سٹارٹ کرتا ہے میں کتاب سٹارٹ کرتا ہوں, اور جب وہ کہیں پہنچ جاتا ہے تو میں کتاب بند کرتا ہوں. اور میں خیال ہے میں نے تاریخ کا ایک بڑا مطالعہ گاڑی کی اس ٹریولنگ میں کیا. بہت ٹائم آپ لگا رہے ہوتے ہیں, آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. اچھا آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں, آپ اسمارٹ فون میں میسیجنگ کر لیتے ہیں. اچھا وہ تو کر لیں گے, وہ کریں, ضروری کام وہ بھی ہوتے ہیں, ٹیلی فون کر لیں, بالکل وہ بھی ضروری ہیں, لیکن کتاب پڑھ لیں آپ, تو آپ دیکھیں بہت آپ کا ٹائم بچ جائے گا اور بہت سی مفید چیزیں آپ کا مل جائیں گی وہاں سے. ریڈنگ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اچھا سر, آخر میں ہمارا ٹائم کلوز ہو رہا ہے کہ آپ یہ جو ہم نے ایک سسٹم شروع کیا ہوا ہے کہ ہم سکسیس سٹوریز کی ریکارڈنگز کر رہے ہیں تاکہ ہماری یوتھ جو ہے, جو لوگ ہیں, انہیں ہوپ ملے کہ پاکستان میں کامیاب ہوا جا سکتا ہے. آپ کے خیال میں یہ جو ہمارا وینچر ہے اس کا لوگوں کی کامیابی میں کیسا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے؟ آئی ریئلی اپریشیٹ. نمبر ون, دیکھیے میرا خیال ہے کہ کامیابی کے لیے جو بھی پری ریکوزٹس ہیں اس میں دوسروں کو پڑھنا بڑا ضروری ہے, دوسروں کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. جب یہ کہتے ہیں نا ہسٹری, تو ہسٹری کس چیز کا نام ہے؟ ہسٹری ایسی بن رہی ہوتی ہے نا, جو آج 12 بجے آپ آئے تھے, 1 بجے اب بج رہے ہوں گے, آئی ڈونٹ نو, میں دیکھا بھی نہیں ٹائم کتنے بجے ہیں, 1:30 بج کے, میرا خیال ہے شاید 1 ہی بجے, ٹائم کافی گزر گیا. لیکن اس سارے پروسیس میں 12 ماضی ہو گیا ہے, 1 ماضی ہو گیا ہے, 1.5 حال بن گیا ہے, اور 2 بھی مستقبل ہے جو کہ تھوڑی دیر میں چینج ہو جائے گا نا. تو یہ جو حال مستقبل چینج ہو رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ, اس میں جب تک کہ آپ پڑھیں گے نہیں, لوگوں کو سمجھیں گے نہیں, لوگوں کو دیکھیں گے نہیں, ٹائم تو ضائع ہو جائے گا آپ کا. اور اس کی بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کو لوگوں کے حالات سے واقف ہونے, ان سے کچھ سبق لینے اور پھر آگے چلنے کے لیے اپنا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں ایک بات چاہوں گا, مجھے لگ رہا ہے کہ ٹائم زیادہ ہو گیا, لیکن میں ایک بات بڑی اہم کرنا چاہوں گا. میں اپنے بارے میں ایک بات ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آئی ایم میڈ ان پاکستان. میں نے اپنی ساری ایجوکیشن پاکستان سے لی. میں جب باہر گیا تو میں بڑا بے چین سا تھا, مجھے لگ رہا تھا کہ میں کوئی غلطی کر رہا ہوں, کوئی خرابی کر رہا ہوں. میں پیسے تو کما رہا ہوں, لیکن پیسے کیوں کما رہا ہوں یہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی بعض دفعہ. زندگی میں پیسے کمانے چاہیے, پیسے اللہ تعالیٰ دے اور بہت دے, سب کو دے, اس میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ جو ملک ہے نا, یہ جو قوم ہے نا, اس کا ایک قرض ہے ہم پر. اگر اس نے ہمیں پڑھایا ہے, اس نے ہمیں سکھایا ہے, تو اس کا قرض یہ ہے کہ اس کے لیے ہم کچھ کریں. الحمدللہ ایپیسول کے مشن اور ویژن اسٹیٹمنٹ میں ہم نے ایک بات لکھی ہے کہ وی وانٹ ٹو گرو بٹ گرو فار دا نیشن. بالکل کلیئرٹی ہے ہم اس کے اندر. اور ایپیسول کی ساری پلاننگ میں ہم یہ بات پہلے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی گروتھ کس میں ہے. ہم وہ بزنس وینچر اڈاپٹ کریں جس میں پاکستان کا فائدہ ہو رہا ہو. اگر پاکستان کا نقصان ہے اور آپ گرو کر رہے ہیں تو کوئی فائدہ شاید نہیں ہوگا آپ کو, ٹھیک ہے نا. آپ شاید فائدہ لے لیں گے, لیکن بینگ نیشن, بینگ کنٹری, آپ پھر کہاں جائیں گے؟ یہ اس قوم کی میرا خیال ہے ہم پر امانت ہے کہ اس قوم کے لیے ہم سوچیں اور اسی کے لیے سوچتے رہیں. سر آپ کے اتنے سارے قیمتی وقت نکالنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ. ہماری ڈھیر ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیوں سے نوازے. تھینک یو ویری مچ. ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ جی. السلام علیکم.